बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले फिर वही खबर दूंगा क्योंकि ये पाकिस्तान का मामला है और पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंस का मामला है। इसके फैक्ट्स भी मैं आपके सामने रखूँगा कि यूरोपीय यूनियन का जो वफद पाकिस्तान में आया वो एक हफ़्ता उन्होंने पाकिस्तान के अंदर गुजारा। जो चीज़ें वो पाकिस्तान को कह कर गए हैं और जो एक्चुअल सिचुएशन है दोनों मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक तो उन्होंने ज़ोर दिया है पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ऊपर कि पाकिस्तान दोबारा दरख्वास्त देगा ये 2025 के मिड में, क्योंकि आपको पता है कि वो पॉलिसी जो है वो चेंज होती रहती हैं। तो जो GSP रेगुलेशन के तहत पाकिस्तान अपनी दरख्वास्त देगा 2025 के मिड में, और वो दरख्वास्त मंजूर तभी होगी जब पाकिस्तान के अंदर मामलात उन मुआहिदों के मुताबिक होंगे जो मुआहिदे या जो ट्रीटीज़ पाकिस्तान ने साइन की हुई हैं या वो कन्वेंशन जिनके ऊपर अमल दरामद करना था पाकिस्तान को, अगर पाकिस्तान ने किया होगा। ये जो वक्त आया था इन्होंने मुलाकातें की हैं जी सहाफ़ियों से, वकला से और इंसानी हकूक़ की तंजीमों से, हुकूमती लोगों से, वज़ीर आला से, वज़ीर आज़म से, आर्मी चीफ से, चीफ जस्टिस से, सबसे इन्होंने मुलाकातें की हैं। और यानी यहाँ ये उस वक्त आए हैं जब 2 माह पहले इस्लामाबाद में आम निहत्ते शहरियों के ऊपर रियासत ने गोली चलाई, और उसके बाद जिस वक्त ये पाकिस्तान में मौजूद थे उस वक्त पाकिस्तान में जो कुछ किया वो भी आपके सामने। अब जो मुतालबा इनकी जानिब से किया गया है वो ये है कि ठोस इस्लाहात की जाए पाकिस्तान के अंदर। तो जैसे पहले गोली चलाई गई थी अब दोबारा गोली चलाना मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि इस साल के मिड में पाकिस्तान को दोबारा जाना है GSP+ स्टेटस के लिए। ये कितना इंपॉर्टेंट है ज़रा इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। पाकिस्तान जो है वो दुनिया के साथ तिजारत करता है ना, कोई मुल्क कितनी एक्सपोर्ट्स करता है उसी से उसमें ज़र मुबादला आता है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स है उसका एक जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो जाता है यूरोपीय यूनियन में, एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और यूरोपीय यूनियन में वहाँ पाकिस्तान के पास एक GSP+ स्टेटस है। जब पाकिस्तान को ये GSP+ स्टेटस मिला उसके बाद से लेकर अब तक पाकिस्तानी जो ताजर या बिजनेसमैन है उन्होंने 108% तक अपना जो तजारत है वो वहाँ पे बढ़ाई और इसका उन्होंने बहुत फ़ायदा उठाया। पाकिस्तान उन मुल्कों में से है जिन्हें GSP+ स्टेटस का सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा है। अब ये तो वो फ़ायदे हैं जो पाकिस्तान ने उठाए थे। दूसरी जानिब 27 ऐसे कन्वेंशन हैं, बैनुल-अक़वामी कन्वेंशन, जिन पर अमल दरामद करना होता है उन ममालिक को जो इन सहूलियात से फ़ायदा उठा रहे होते हैं। या तो उनको ड्यूटी देनी नहीं पड़ रही होती या उन्हें बहुत कम ड्यूटी देनी पड़ रही होती है। यानी आपको कस्टम ड्यूटी लगती है ना, जब आप किसी मुल्क के अंदर अपना माल भेजते हैं तो आपको टैक्स पड़ता है, उस टैक्स से वो आपको बचा लेते हैं। आपकी वो ड्यूटी या तो ख़त्म हो जाती है या बहुत कम हो जाती है कुछ चीज़ों की सूरत में। तो इसमें ताजर को बहुत बड़ा फ़ायदा होता है और वो इससे फ़ायदा उठाते हैं, उनका मुनाफा बढ़ता है, ज़र मुबादला बढ़ता है। और अगर ये ड्यूटीज़ लगें या ज़्यादा लगें तो इससे ताजर जो है वो मुकाबला नहीं कर पाते बाकी मुल्कों के साथ। अच्छा, इसमें जो कन्वेंशन है वो कुछ चीज़ों के लिए बाउंड करते हैं वो मालिक को, जैसे कि जबरी गुमशुदगियाँ नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान में तबाही फिरी हुई है। जिस वक्त वो वक्त पाकिस्तान में था उस वक्त बलूचिस्तान के अंदर जबरी तौर पे लापता किए जाने वाले इंसानों की वापसी के लिए आवाज़ उठाई जा रही थी। मारिंग बलोच और उनके लोग सरापा एहतजाज थे। उस वक्त पाकिस्तान में लगातार लोगों को जबरी तौर पे लापता किया जा रहा था। जबरी शादियों के मामले पे ये लोग आवाज़ उठाते हैं, कन्वेंशन हैं, तब्दीली मज़हब ज़बरदस्ती तब्दील ना करवाया जाए। आज़ादी इज़हार राय, आज़ादी इज़हार राय के ऊपर काला कानून उस वक्त हुकूमत लेकर आई जिस वक्त ये वफ़द पाकिस्तान में मौजूद था, और उस वक्त पाकिस्तान के अंदर सहाफ़ती तंजीमें और आम शहरी वो एहतजाज कर रहे थे। मीडिया की आज़ादी, तो मीडिया की जो आज़ादी है वो उन्हें मीडिया मालिकान और मीडिया के जो लोग मिले हैं, जो सहाफ़ी मिले, उन्होंने उनको बताया कि हमारी कितनी आज़ादी है इस मुल्क में। एक आदमी का हम चेहरा नहीं दिखा सकते, उसकी आवाज़ नहीं सुना सकते, और वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर है। ख़वातीन के हकूक़, तो जो पामारियाँ ख़वातीन के हकूक़ की इस रजीम ने की हैं उसकी कोई और मिसाल आपको नहीं मिलती। मुनसिफाना ट्रायल, ये जो फ़ौजी अदालतों का मामला है ना, इसको लेकर ये बहुत ज़्यादा हसास है यूरोपीय यूनियन, और GSP+ स्टेटस के अंदर ये एक बड़ी रुकावट बन सकता है ये मामला, क्योंकि यहाँ बहुत क्लैरिटी के साथ आते हैं वो कि सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता, वहाँ पे उन्हें मुनसिफाना ट्रायल नहीं मिलता। शहरी आज़ादी की बात करते हैं तो शहरियों को तो निकलने नहीं देते, जब वो निकलते हैं कंटेनर खड़े कर देते हैं, डंडे मारते हैं, तशद्दुद करते हैं, हज़ारों की तादाद में लोगों को गिरफ्तार करके बंद कर दिया जाता है। तो कोई सियासी और शहरी आज़ादियाँ नहीं है। ये सारी चीज़ें पाकिस्तान ने करनी है। 2025 के मिड में पाकिस्तान नए GSP रेगुलेशन के तहत दरख्वास्त देगा, और पाकिस्तान ने अब तक जो यूरोपीय यूनियन की रिपोर्ट है उसके मुताबिक इस स्टेटस से सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाया है। अब पाकिस्तान अगर आइंदा फ़ायदा उठाना चाहता है तो पाकिस्तान को अब दोबारा गोली नहीं चलानी होगी। यानी अब अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एहतजाज करती है तो जैसे पहले शहरियों को गोलियां मारी गई, अब दोबारा उस तरह गोलियां नहीं मारी जा सकती। और अब अगर दोबारा इस तरह के मनाज़र आते हैं तो ये यूरोपीय यूनियन के लिए एक बेहतरीन केस बन जाएगा कि वो पाकिस्तान से GSP+ स्टेटस जो है वो वापस ले ले। मेरे ख्याल में पाकिस्तान का नुकसान नहीं करना चाहिए पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को और हुकूमत को, और उन्हें बाज रहना चाहिए ऐसे हर हथकंडे से जिससे पाकिस्तान का नुकसान हो या पाकिस्तान के ताजरों का या बिजनेस कम्युनिटी का नुकसान हो। इससे पाकिस्तान में ज़र मुबादला के ज़खायर भी कम होंगे, बाहर से पैसा आना भी बंद होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सहाफ़ियों ने पूरे मुल्क के अंदर एहतजाज किया। नाज़रीन, ये बहुत बड़े पैमाने पर एहतजाज हुआ है।
اس میں صحافیوں نے تقاریر کی ہیں, حکومت پر تنقید کی ہے, اپنی کھل کر انہوں نے بھڑاس نکالی ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ فائدہ کیا ہوگا؟ ابھی رات کے وقت آپ میرا ویلاگ سن رہے ہیں تو تمام ٹی وی چینل کے اوپر حکومت کی خبریں بھی چل رہی ہیں. صبح کے اخبارات میں صحافیوں کا جو احتجاج ہے وہ چھوٹا موٹا کہیں پہ چھپا ہوا ہوگا اور باقی ساری خبریں جو ہیں وہ حکومت کی ہوں گی. تو اس سے فرق کیا پڑا؟ حکومت کو تو کوئی فرق نہیں پڑا. آپ دن کو نکلے, آپ نے اپنے گلے بٹھا لیے, آپ چیخیں مارتے رہے, آپ بھاگ دوڑ کرتے رہے, اس سے فرق نہیں پڑا. یاد رکھیں, سیاسی جماعتوں کی قوت سڑکوں کے اوپر ہوتی ہے کیونکہ ان کے ساتھ لاکھوں لوگ ہوتے ہیں اور ان کا امپیکٹ بہت زیادہ ہو جاتا ہے. صحافیوں کی قوت ان کے قلم میں ہوتی ہے. میں کل بھی یہ بات بتا رہا تھا, آج پھر یہ بات کر رہا ہوں کہ ہماری طاقت ہمارے قلم میں ہے, ہماری طاقت ہمارے کیمرہ میں ہے, ہماری طاقت ہماری سکرینز کے اوپر ہے, ہماری طاقت ہماری آواز ہے جو بہت توانا آواز ہے. تو صحافیوں کو چاہیے, میں سمپل فارمولا دے رہا ہوں اور ایک ہفتے کی گارنٹی بھی دے رہا ہوں کہ صرف ایک ہفتے تک حکومت کے تمام لوگوں کا تمام تقریبات کا بائیکاٹ کر دیں. اخبارات کے اندر چاہے جگہ خالی چھوڑ دیں حکومت کی, لیکن حکومت کی خبر کسی اخبار کے اندر نہ چھپے. کسی حکومتی فرد کی شکل جو ہے وہ کسی اخبار کے اندر نہ دکھائی جائے. ٹی وی چینل کے اوپر ان کا اور ان کی خبروں کا مکمل بائیکاٹ کیا جائے. ٹی وی چینلز کے جو سوشل میڈیاز ہیں یا باقی جتنے بھی لوگ ہیں, جیسے ہم لوگ کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ کام آج کل, کیونکہ ٹی وی تو نوکری دے نہیں پا رہا, پاکستان کا رجیم اس کی اجازت نہیں دیتا انہیں, تو تمام لوگ اگر بائیکاٹ کر دیں حکومت کی خبروں کا, ان کے بیانات کا, تو ایک ہفتے کے اندر یہ زمین پہ اتریں گے اور یہ واپس لیں گے یہ قانون. اب اس کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے لوگ جو ہیں وہ آف دی ریکارڈ صحافیوں سے رابطے کر رہے ہیں اور وہ انہیں یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم اس کے اندر شامل نہیں ہیں, یہ قانون ہمارا لایا ہوا نہیں ہے, نہ ہم اس کے حمایتی ہیں, ہمیں اس کی مجبوراً حمایت کرنی پڑ رہی ہے, ہم اس قانون کے اندر ایک کوما یا ایک فل سٹاپ بھی تبدیل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. یہ بات نجم سیٹھی صاحب نے بھی کہی ہے, بڑی انہوں نے کلیئرلی کہی کہ وزراء خود بتا رہے ہیں, حکومتی لوگ خود بتا رہے ہیں کہ جناب ہمارا تو اس قانون میں نہیں ہے, یہ تو ہمارے حوالے کیا گیا اور زبردستی ہم سے پاس کروایا گیا. تو ایکچولی یہ اسٹیبلشمنٹ کا لایا گیا ایک قانون ہے. اسٹیبلشمنٹ نے قانون کا ایک نیا ڈنڈا بنایا ہے. آج وہ اس ڈنڈے سے پاکستان تحریک انصاف کو ماریں گے اور اختلافی آوازوں کو دبائیں گے. کل وہ اس ڈنڈے سے باقی سیاسی جماعتوں کو ماریں گے اور اختلافی آوازوں کو دبائیں گے. تو یہ سیاستدانوں کے سوچنے کا کام ہے کہ وہ کیوں اعلی کار بن جاتے ہیں اور کیوں سہولت کاری کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی اس طرح کے کالے قوانین پاس کروانے کے لیے. تو صحافیوں کے لیے میری دوبارہ گزارش یہ ہے کہ طریقہ کار ایک ہی ہے اور وہ آسان طریقہ کار ہے کہ آپ بائیکاٹ کریں, زبردست طریقے کا بائیکاٹ کریں, زیرو کر دیں ان کی کوریج. میں گارنٹی کرتا ہوں کہ ایک ہفتے کے اندر یہ گھٹنوں پہ آ جائیں گے اور یہ قانون واپس لیں گے. اور جو پاکستان کے صحافیوں کی اور میڈیا کی عزت عوام کی نظروں میں چلی گئی ہے نا, بڑے لمبے عرصے سے عوام کی نظروں میں تو گر گیا پاکستان کا میڈیا, جو پاکستان کے میڈیا نے کمپرومائز کیے ہیں. تو آپ کی خاموشی سے تو کوئی نہیں آپ کو مار سکتا, کٹ سکتا. زبردستی آگے خبریں تو نہیں لکھ سکتا کوئی. جو آپ کے ساتھ زبردستی کرے اسے کہ آگے خود ہی بھائی خبر لکھ لو, خود ہی چھاپ دو, پریس میں بھی خود ہی کام کرو. تو یہ کام ہم ہی کر سکتے ہیں, ہمارا کام ہے, ہم ہی کو آتا ہے. تو ایک کا اگر کرنا ہے تو اس بات کے اوپر کریں اور آپ کی عوام کے اندر عزت بھی بحال ہو جائے گی ہمارے میڈیا کی, اور یہ حکومت اور آنے والی حکومتوں کو بھی کان ہو جائیں گے اسٹیبلشمنٹ سمیت کہ پاکستان کے میڈیا کو دبانا اتنا آسان نہیں ہے. لیکن اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا, آپ کو صبر شکر کرنا ہی پڑے گا. ایک اور خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے خط کے چرچے ہو گئے بہت زیادہ, اور 18 ماہ میں میری کسی بھی درخواست پر سماعت نہیں ہوئی. عمران خان صاحب نے یہ شکوہ بھی کیا اس خط کے اندر کہ انسانی حقوق کے حوالے سے ہو یا الیکشن میں دھاندلی کے حوالے سے ہو, کچھ بھی نہیں سنا گیا. پھر انہوں نے ڈیٹیل میں بتایا کہ کس کس تاریخ کو میری بجلی بند کی گئی, کس کس تاریخ کو مجھے ایک چھوٹے سے کمرے میں بند کر دیا گیا, کتنا ظلم اور جبر کیا گیا, قید تنہائی میں عمران خان صاحب کو رکھا ہوا ہے. پھر وہ اپنے شہداء کی بات کرتے ہیں عمران خان صاحب, پھر وہ اپنے لاپتہ افراد کی بات کرتے ہیں عمران خان صاحب, الیکشن میں دھاندلی, عدالت کا کردار. یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے عمران خان صاحب نے نظر انداز کیا ہو یا چھوڑا ہو ان 350 کے قریب صفحات میں. 349 یہ پیجز ہیں ٹوٹل. اور یہ تو جناب ایسا لگتا ہے کہ مطالعہ پاکستان کی پراپر جو کتاب ہو سکتی ہے نا گزشتہ 2-3 سالوں کی, وہ یہ کتاب ہے. اس کو اگر آپ غور سے پڑھیں تو آپ کو ماضی کے حوالے بھی ملتے ہیں اور اب کی ساری سچویشن بھی آپ کے سامنے آ جاتی ہے. تو ویسے تو پاکستان کے طلباء کو جو مطالعہ پاکستان پڑھایا جاتا ہے وہ ایک جال سازی ہے اور ایک جعلی قسم کا فیک مطالعہ پاکستان پڑھایا جاتا ہے. ابھی تو اس کے اندر شامل کر دیا, اس میں پنجاب کی ٹک ٹاک حکومت نے اور بھی شکلیں شامل کر دی اپنے سمیت اس کے اندر. تو یہ بھی بڑی زیادتی ہے. وہاں پہ تو نارنگ بلوچ کو شامل کرنا چاہیے, وہاں پہ تو آسما جہانگیر کو شامل کرنا چاہیے. اگر خواتین کی اسٹرگل کے اوپر آپ بات ہی کر رہے ہیں تو اس کے اندر آپ ناہید خان کو شامل کریں, جن لوگوں نے واقعی میں اسٹرگل کی ہے, سیاست کے لیے قربانیاں دی ہیں. سب سے بڑی لاہور کی اندرون شہر کی ایک بہت بڑی کارکن تھی سیاسی ساجدہ میر, انہوں نے بڑے احتجاج کیے بڑی زوردار طریقے سے. ایسے لوگ جنہوں نے واقعی میں کردار ادا کیا. ابھی حال ہی میں اگر میں پالیٹکس کی بات کروں تو اور بہت ساری خواتین ہیں جن کا بڑا رول ہے. بہرحال عمران خان صاحب کے خط کے بعد ایک خط اور آ گیا ہے, اور یہ جو خط آیا ہے یہ جناب سپریم کورٹ آف پاکستان کو پہنچا, چیف جسٹس کو. اور یہ خط لکھا ہے چند ججز نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے. اور عدلیہ میں یہ اب رپورٹ میں کر رہا ہوں, یہ ثاقب بشیر صاحب نے بھی رپورٹ کیا ہے, فیضان شیخ صاحب نے بھی کیا, کچھ اور دوست ہیں انہوں نے بھی کیا. تو لکھتے ہیں جی کہ بریکنگ نیوز ہے, عدلیہ میں ایک اور بحران جنم لینے لگا.
اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن سمیت مختلف ججز کا ایک اور غیر معمولی خط سامنے آ گیا. دوسری ہائی کورٹ سے جج نہ لایا جائے، نہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اسے بنایا جائے، ہائی کورٹ کے 3 سینئر ججز میں سے ہی چیف جسٹس تعینات کیا جائے. یہ ہے جناب خط کا متن. یعنی میں آپ کو بتا رہا ہوں نا پچھلے چند دنوں سے کہ ایک پلان یہ بنایا گیا ہے کہ باہر سے ایک جج لایا جائے گا. زیادہ تر جو نون لیگ کے لوگ نام لے رہے ہیں وہ جسٹس ڈوگر ہیں، ایک لاہور سے، جن کو لانے کی تیاری ہے بقول ان کے. لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک جج باہر سے لایا جائے گا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، اور حکومت نے اس کی پلاننگ کر رکھی ہے. ایون جو حکومتی ججز ہیں، جو ان کے حمایتی ججز ہیں، انہوں نے بھی یہ پلاننگ کر رکھی ہے. اور اس جج کو پہلے ڈیپوٹیشن پہ لایا جائے گا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس جج کو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بنا دیا جائے گا، تاکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر جو اسٹیبلشمنٹ کا اور حکومت کا کنٹرول ہے وہ کسی صورت بھی ختم نہ ہو. تو یہ معاملہ بالکل کلیئر ہو گیا کہ ایک خط اور آ گیا ہے، اور یہاں پہ ایک نیا بحران جو ہے وہ بھی شروع ہو گیا ہے. ایک اور خبر ہے، اور وہ خبر ہے فوجی عدالتوں میں سویلین ٹرائل کے حوالے سے. اس میں ایک چیز میں آپ کو بڑی کلیئر کر دوں، عدالت کے اندر روزانہ ریمارکس آتے ہیں، روزانہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن کلیئرٹی آپ اس چیز میں رکھیں کہ اگر پاکستان کی جو موجودہ رجیم ہے اسے جو بائیڈن نے جس طرح سپورٹ کیا تھا، جو بائیڈن کے دور میں جیسی ان کو سپورٹ ملی تھی مغرب سے یا امریکہ سے، اگر ویسی سپورٹ انہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں مل جاتی ہے تو پھر آپ یہ میری بات لکھ کر رکھ لیں کہ فوجی عدالتوں کی سزائیں کبھی بھی کالعدم قرار نہیں دی جائیں گی، اور سویلینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل جائز قرار دے دیا جائے گا آئینی بینچ کی جانب سے. لیکن اگر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے وہ سپورٹ نہ میسر آئی جو بائیڈن کے دور میں میسر تھی، تو پھر آئینی بینچ کا فیصلہ مختلف ہوگا، اور وہ اس طرح مختلف ہو سکتا ہے کہ کم سے کم سویلینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل جو ہے وہ اس میں جسٹیفائی نہیں ہوگا. حکومت کی جانب سے ناظرین بار بار مذاکرات کی پیشکش کی جا رہی ہے، بار بار دعوت دی جا رہی ہے. وزیر اعظم نے دوبارہ مذاکرات کی دعوت دی ہے. یہ چیزیں جو ہے وہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کہا، عرفان صدیقی بھی کہہ رہے ہیں، باقی لوگ بھی کہہ رہے ہیں، وہ اس لیے بار بار یہ کہتے ہیں کہ مذاکرات کریں کہ وہ اپنی فیس سیونگ چاہ رہے ہیں. اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو نہیں، مذاکرات کی جو اصل ضرورت ہے وہ ضرورت ہے جناب حکومت کو، اور حکومت جو ہے وہ پھنسی ہوئی ہے، انہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں. دوسری جانب عمران خان جو ہے وہ ان کی سخت ترین ہدایات ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی پارٹی کی قیادت نے ابھی تک جو 26 نومبر والا معاملہ ہے اس کے کیسز کو سنجیدگی سے نہیں لیا. لیکن مذاکرات جب شروع کیے حکومت نے تو اس سے پہلے یہی ہوا تھا نا، اسلام آباد کا قتل عام ہوا تھا، تو اس کے بعد مذاکرات چلنا شروع ہو گئے، تو اسلام آباد کے قتل عام سے توجہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کی ہٹ گئی. اب مذاکرات تو ختم ہو گئے ہیں، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو اسلام آباد کا قتل عام ہے اس معاملے پہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کر رہی، اور اس معاملے کو اس طرح نہیں اٹھا رہی جس لیول پہ اور جس طرح ان کو اٹھانا چاہیے تھا. پاکستان تحریک انصاف کا ایک اور موقف آیا ہے، اور یہ عمر ایوب صاحب نے اس کے بارے میں ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ وزیر اعظم پرچی آنے پر مذاکرات کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. یعنی وزیر اعظم کو پرچی آتی ہے اور پرچی پڑھنے کے بعد جو ہے وہ مذاکرات کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور وزیر اعظم کی حیثیت پالیشیا یا اردلی سے زیادہ نہیں ہے، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں. وزیر اعظم پرچی آنے پر مذاکرات کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. پی ٹی آئی عوام کے ووٹ سے اقتدار میں آئی، موجودہ حکومت کی پالیسیوں کے باعث مہنگائی میں اضافہ ہوا، پیپلز پارٹی سندھ کے لوگوں کا سودا کر کے پانی کی تقسیم کرنے پر راضی ہو جائے گی. سب کے اوپر تنقید ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے تو کمال ہی کر دیا. ایک طرف وہ جمہوریت کے چیمپئن ہے، ایک طرف وہ آزادی اظہار رائے کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، اور دوسری طرف انہوں نے پاکستان کے اندر آزادی اظہار رائے کو مکمل طور پہ کچل کے رکھ دیا ہے. یہی قانون جب بلاول کے خلاف استعمال ہوگا نا، اور یہی ڈنڈا جب چلے گا پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اور ایم کیو ایم کے خلاف، تو پھر آپ دیکھیے گا کہ ان لوگوں کی چیخیں آسمانوں تک جائیں گی اور آپ انہیں سنیں گے. ناظرین امریکی سرمایہ کار کے حوالے سے وہ آیا اور چلا گیا، لیکن اس کے آنے اور جانے کے بیچ میں اس نے کیا اس نے کچھ سیاسی نوعیت کی ملاقاتیں کی، اور سیاسی نوعیت کی پریس کانفرنس کی، سیاسی نوعیت کے ٹاک شوز کیے، اور پھر واپس چلا گیا. کیا سیاسی کام کرتے ہیں کاروباری لوگ، یا کاروباری لوگ ایسے ہوتے ہیں؟ کاروباری آدمی جس نے $100 ارب لگانا ہے یا اربوں ڈالر لگانے ہیں پاکستان میں، وہ بندے کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ وہ اپنے کاروباری معاملات کو نہ دیکھے اور سیاسی معاملات کو دیکھے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے. اور اس بندے کے بارے میں جو امریکہ سے خبریں دے رہے ہیں، امریکہ میں موجود پاکستانی صحافی، وہ حیران کر دینے والی ہیں. آپ اٹھا کر احمد نورانی صاحب کی سٹوری دیکھ لیں، آپ محیط پیرزادہ صاحب کی سٹوری اٹھا کر دیکھ لیں، وجاہت سعید صاحب کی سٹوری اٹھا کر دیکھ لیں، احمد وڑائچ صاحب نے جو اس کے اوپر سٹوری کی ہے وہ اٹھا کر دیکھ لیں، اور جو باقی صحافی ہیں جو اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. میں نے خود اس کے اوپر کچھ سٹوری کی تھی. تو یہ چیزیں دیکھنے کے بعد آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ایکچولی معاملہ جو ہے وہ سرمایہ کاری کا تو لگتا نہیں ہے، معاملہ جو ہے وہ کچھ سفارت کاری کا لگتا ہے، اور کچھ سیاسی نوعیت کا معاملہ ہے، اور اس کے اندر فیوچر کے اندر مجھے لگتا ہے نکلے گا کچھ اور ہی. اب انویسٹمنٹ پاکستان میں آئی ہے یا نہیں آئی، ان کا دورہ مکمل ہو گیا، اور انہوں نے انویسٹمنٹ کے حوالے سے کتنی میٹنگز، بریفنگز اور دورے کیے، یہ چیزیں اگر گورنمنٹ شیئر کر دے تو ان کی بڑی مہربانی ہوگی. ناظرین پاکستان تحریک انصاف کی جو مالی حالت ہے وہ اس وقت بہتر نہیں ہے. اس حوالے سے جنید اکبر صاحب نے اپیل کی ہے عوام سے فنڈنگ کے لیے، کیونکہ 8 فروری اب قریب آتا چلا جا رہا ہے، پیچھے 7 دن 8 دن رہ گئے ہیں، ایک ہفتے کے بعد 8 فروری آ جائے گا، یوم سیاہ پاکستان تحریک انصاف نے منانا ہے. تو جنید اکبر نے اپیل کی ہے کہ ہم کسی گورنمنٹ سے، کسی جگہ سے کوئی
मदद नहीं लेंगे, हम अपने बलबूते पे ये करेंगे। आवाम से उन्होंने फंडिंग के लिए अपील की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वैसे फंडिंग हो जाती है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की माली हालत वैसे अच्छी नहीं है। इनका जो इस्लामाबाद में सेक्रेटेरिएट है वहाँ पे भी मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं दी जा रही थी। कई और जगहों पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शदीद माली बुहरान का शिकार है। टारगेट ही इतना किया एक पॉलिटिकल पार्टी को, हर तरफ से पार्टी को दबा लिया, हर तरह की फंडिंग बंद कर दी, हर तरह के इनके अकाउंट भी बेचारों के गए। इमरान खान साहब को उठा के जेल में डाल दिया, ना उनका चेहरा दिखाते हैं, ना उनकी आवाज़ सुनाते हैं। उनकी वाइफ को भी उठा के जेल में डाल दिया। हज़ारों की तादाद में कारकुन बार बार जेलों में डाल देते हैं। तो जो जुल्म और फस्तायत एक जमात के खिलाफ किया गया है, जमात अमली तौर पर खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन जमात पहले से ज्यादा मजबूत और बड़ी हो गई है। फंडिंग का मसला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। जुनैद अकबर साहब ने अपील की है, देखते हैं इनको कैसे फंडिंग होती है और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ फंडिंग करती है। सद्दाम तरीन साहब ने बलूचिस्तान में एक बड़ी सियासी रैली निकाली हरनाई में और एक बड़ा जलसा किया है। सद्दाम तरीन जो है वो एक दलेर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन साबित हुआ और उसने हर मौके पर आगे फ्रंट फुट पे आके एहतजाज किया और हर एहतजाज के अंदर वो नजर भी आया। और ये यानी बलूचिस्तान के अंदर से एक बड़ी तवाना आवाज़ है। सालार काकड़ हो गए और ये सारे लोग, शुरू हो जाता है मामला जुर्रत का कासिम सूरी से। उन्होंने जो मामला शुरू किया, फिर आप देखें उसके बाद बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कैसी जबरदस्त जड़ें पकड़ी हैं। सालार काकर है, आदिल बज़ई ने देखें किस हद तक बर्दाश्त किया है। सद्दाम तरीन को आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप अयाज केतरान हैं और बहुत सारे और लोग हैं, मैं सबके नाम नहीं ले पाऊंगा। लेकिन बलूचिस्तान ने बड़ी ज़बरदस्त नौजवान लीडरशिप पैदा की है और वो जमहूरी अंदाज में अपना हक अभी मांग रहे हैं। तो हरनाई के अंदर जो है वो एहतजाज हुआ, हालांकि सारे रस्ते उन्होंने बंद किए, बड़ी रुकावटें लगाई, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन इसके बावजूद बड़ा कामयाब एहतजाज हुआ है। नाज़रीन, एक शिकवा किया मीडिया से मुजम्मल असलम साहब ने, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का हिस्सा है, उनका शिकवा मैं पढ़ के सुना देता हूं ताकि कम से कम हमारे से तो शिकवा ना रहे ना उनका। वो ये कहते हैं कि कुछ पंजाब के लोगों से बात हुई तो पता चला कि मॉडल रेडी की 1,50,000 रुपए कीमत रखी गई है और माहाना किराया अलग है और पुरानी रेडी और सामान जब्त कर लिया गया है। गरीब झोली उठा उठा कर बद्दुआएं दे रहे हैं। समझ से बाहर है मीडिया और बाकी सियासतदान बशमूल पंजाब PTI इन ज्यादतियों के खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठाते। नाज़रीन, ये हमने सुना दिया आपको वो क्या शिकवा कर रहे थे। बहरहाल इस वीलॉग में अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।